پڑھنے اور پڑھانے والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تم لوگ ربانی بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، کہ تم لوگ ربانی بن جاؤ یعنی اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کہ تم لوگ کتاب کی تعلیم دیتے ہو، بما کنتم تدرسون، اس لیے کہ تم لوگ کتاب پڑھتے ہو۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو لوگ کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ان کو ربانی بننے کا حکم دیا گیا۔ آخر وہ کیا ضرورت تھی کہ صرف کتاب پڑھنے اور پڑھانے والوں ہی کو اللہ والا بننے کا حکم دیا گیا؟ ورنہ تو صحیح معنوں میں اللہ والا بننے کی ضرورت تو ہر بندے اور ہر انسان کو، لیکن اس میں خاص کر دیا گیا بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، یعنی طالبان علوم نبوت، علم کے حاصل کرنے والے، علم کے پڑھنے والے اور علم کے پڑھانے والے، دونوں حضرات کو یہ حکم دیا گیا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ، یعنی ربانی بن جاؤ، رب والا بننے کا حکم دیا گیا۔ اس میں سمجھنا یہ ہے کہ اللہ والا بننے کے لیے صرف انہی دو جماعتوں کو خاص طور پر کہا گیا، اس لیے کہ ان جماعتوں کے ذریعے سے دنیا کی تمام جماعتوں کے اندر اسلام کا کام پھیلتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی معلوم ہوگا کہ علماء اور طلباء ہی کی ذمہ داری ہے، وعظ کہنا انہی کی ذمہ داری ہے، تدریس انہی کی ذمہ داری ہے، تبلیغ انہی کی ذمہ داری ہے، تصنیف انہی کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اسلام کا وہ کون سا شعبہ باقی رہ گیا کہ جو اس میں نہیں آیا؟ اگر ہم خود اللہ والے نہیں ہیں تو ہمارے وعظ میں اثر نہیں ہوگا، ہماری تدریس مؤثر نہیں ہوگی، ہماری تبلیغ مفید نہیں ہوگی، ہماری تصنیف کارآمد نہیں رہے گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ پہلے وہ خود اللہ والے بن جائے، اس لیے اللہ والا بننے کا حکم دیا۔ اہل علم کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں اسی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ خوف و خشیت اہل علم کے اندر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ کہا گیا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ غور و فکر کرنے والی جماعت اہل علم کی جماعت، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، واضح طور پر فرمایا گیا کہ اگر کوئی معاملہ آ جائے اور فیصلے کی ضرورت ہو تو اہل علم کی طرف لے جائے، وَرُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اولی الامر کی طرف لے جانے کے لیے کہا گیا۔ کوئی معاملہ سامنے آ جائے اور کوئی بڑی خبر سامنے آ جائے، اس کو افشا کرنے اور اس کو پھیلانے سے پہلے یہ کہا گیا کہ اہل علم کو بتائے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ علم اور بغیر علم والے دونوں کے درمیان فرق پیدا کر دیے گئے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم زندہ ہے اور جاہل مردہ ہے، اہل علم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے بھی کہہ دیا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی بنیاد پر شاہد بنا کر رکھا، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ وقل العلم، اہل علم بھی شاہد، جہاں اللہ شاہد، فرشتے شاہد، اہل علم بھی شاہد۔ اسی بنیاد پر ان کو کل قیامت میں شفاعت اور سفارش کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل علم کی ذمہ داریاں بڑی عظیم ہیں، ان کا کام بڑا نازک اور بڑا باریک، اس لیے ان کے لیے جو احکام بتائے گئے قرآن و سنت میں آپ سنیں گے تو حیرت ہو۔ فرمایا گیا کہ علماء باران رحمت کی مانند ہیں، بارش کی مانند ہیں۔ جس طرح بارش کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے کہ کہاں برسنا ہے، ہر جگہ بارش ہوتی رہتی ہے، اسی طرح یہ علماء ہر جگہ ان کو برسنا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ المصابیح العلماء
مصابیح الارض، ایک روایت کے اندر ابن عساکر کی العلماء مصابیح امتی، کہ علماء زمین کے چراغ، علماء زمین کے چراغ ہیں، چونکہ ساری زمین اندھیری ہے، اس لیے کہ روشنی اور تاریکی میں آپ جانتے ہیں اصل تاریکی ہے، جب روشنی بکھیریں گے تو وہ تاریکی دور ہو کر روشنی اس کے اندر آئے گی، تو علماء کو چراغ کے مانند کہا گیا، اور زمین کے چراغ، کہ روح زمین کے چراغ ہیں علماء۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ علماء تاریکیوں میں بھی نظر آتے ہیں، اور ذمہ داریوں کے حساب سے اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء اندھیروں میں چراغ جلاتے ہیں، ایک چراغ جلایا اور آگے بڑھ گئے، جہاں ضرورت محسوس کی وہاں چلتے چلے گئے۔ اسی لیے علماء کے بارے یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے، آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء امناء امتی، علماء میری امت کے امانت دار ہیں، میری امت کے امین ہیں علماء۔ امین کا دو مطلب ہوتا ہے کہ میری امت کے امین ہے، یعنی ہمارے علماء ہمارے دین میں خیانت نہیں کریں گے اور اپنی ذمہ داریوں میں خیانت نہیں کریں گے، مکمل امانت اور دیانت کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ اور امین کا ایک مطلب قائد کا بھی ہوتا ہے کہ علماء روئے زمین پر در حقیقت امین ہیں، قیادت کرنے والے، ذمہ داریاں کس قدر نازک ہے آپ سے اندازہ کریں۔ اسی بنیاد پر علماء کو تیار کرنے کے لیے کہا گیا ما کان المؤمنون لیدخلوا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم لیتفقهوا فی الدین، علوم میں گہرائی اور گہرائی تفقہ حاصل کریں تاکہ جب آپ نکلیں تو امت جو تشنگان ہے، امت جو پیاسی ہے، ان پیاسی امت کی سیرابی کے لیے آپ کے دامن میں اور آپ کے جھولے اور تھیلے میں بھی سامان علوم اور سامان معرفت اور سامان تربیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ خود ہی ان اسلحوں سے لیس اور آپ انہی سامانوں سے مزین نہیں ہو سکے، بتائیے کہ کس انداز پر آپ باران رحمت بن کر، امین امت بن کر، مصابیح الارض بن کر کس انداز سے آپ برسیں گے اور کس انداز سے امت کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی لیے بات یہ آئی تھی کہ علماء کو ربانی بننے کے، ربانی کیسے بنتے؟ فرمایا کہ ربانی بننے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے یہ تعلیم ہماری کسی نفل سے کم نہیں، کسی تصویر سے کم نہیں ہے ہماری یہ تعلیم۔ اگر آپ ہدایہ صرف اس امید پر پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس میں ثواب ملے گا، تو یقین مانیے کہ کسی نفل سے اس میں کم ثواب نہیں، زیادہ ثواب تو ہو سکتا ہے۔ آپ اگر جلالین پڑھ رہے ہیں تو یقین مانیے کہ اس میں آپ کو ایک ثواب مل رہا ہے، مشکات پڑھ رہے، بخاری پڑھ رہے، آپ کو اس کے اندر ایک اجر اور ایک ثواب مل رہا، بڑے درجے کا، اعلیٰ درجے کا ثواب۔ لیکن نیت نیک ہو اور ثواب کی امید ہو اور آپ اسی نیت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں گویا کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے پڑھ رہے اور ثواب کی نیت سے پڑھ رہے۔ اگر ہمیں یہ نہ پڑھنا ہوتا تو ہم بھی نوافل میں کھڑے ہو جاتے، ہم بھی تلاوت میں لگ جاتے، ہم بھی استغفار اور درود شریف کے پڑھنے میں، ہم بھی اوراد و وظائف میں مشغول ہو جاتے، لیکن چونکہ ہمیں یہ ذمہ داری ہے اس لیے ہم پہلے اس کو پوری کر رہے، یقین مانی اس سے کہیں زیادہ آپ کو سوال ملے۔ لیکن ان سب کے ساتھ ظاہر ہے کہ فرائض کی پابندی، سنت مؤکدہ کی پابندی ہماری زندگی میں ضرور ہونی چاہیے۔ ظاہر اس کا کوئی بدل نہیں، نوافل کا بدل ہمارے پاس تعلیم موجود ہے، لیکن ان سب کے باوجود ایک بات چھوٹی سی میں عرض کروں گا، دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ ہمیں دیکھنا اصل میں یہ ہے کہ 1400-1500 سال گزر گئے اسلام، اور اسلام کے اکابر، اسلاف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امت کے مجتہدین، مفسرین و محدثین اور بڑے اہل اللہ اور بڑے مشائخ گزر چکے، ان کی تاریخ، ان کی سوانح ہمارے سامنے ہیں۔ اگر آپ ان کی تاریخ اور ان کی سوانح کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک عجیب سی چیز نکل کر آئے گی آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اکابر شب بیدار، یعنی کہ وہ باللیل فرسان، وہ باللیل رہبان، وہ بالنہار فرسان،
صحابہ کی شانی بتا دی کہ راتوں کے اندر وہ روحان ہوا کرتے تھے، بالکل راہبانہ زندگی اور اللہ کی یاد میں قیام اللیل اور تلاوت استغفار، اور دن میں کچھ سوال ہوا کرتے تھے، اپنے کام میں لگے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدوں میں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، پہلو الگ ہوتے ہیں بستروں سے، یہ شان بتائی گئی۔ ایک دو نہیں بے شمار آیتیں ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، سب صبح صادق کے وقت میں اندازہ یہ ہوتا ہے قرآن مجید کے نصوص کے بعد کہ صحابہ، تابعین، اسلاف، اکابر، مشائخ جو بھی کوئی مقام اگر پایا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ زندگی کے اندر کہ انہوں نے شب بیداری کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں جس کو سمجھنا چاہیے۔ اب شب بیداری ہی سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ رات کیسے ہم گزاریں، شب بیداری کا مطلب نہیں ہے۔ آپ ظاہر ہے 12 بجے تک 11 بجے تک جو پڑھ رہے یہ شب بیداری سے کوئی کم نہیں ہے، آپ کو نیت ہونی چاہیے کہ شب بیداری ہو، آپ کو پورا ثواب مل گا۔ لیکن ایک چیز میں بار بار جو ذرا سی ترمیم کرتا ہوں، ان سارے زمانے کے اندر اگر دیکھنے کو ملتا ہے رات چاہے کتنا سویرے سو گئے ہمارے اکابر، لیکن فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھ کر تہجد ضرور پڑھ لیں۔ یعنی شب بیداری سے مراد اپنے اسلام کی زندگی میں دیکھیں، صبح صادق سے قبل جو تہجد کا موقع اسی وقت ضرور اٹھا کرتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ رات جتنا پہلے سوئیں گے نیند اتنی جلدی پوری ہو، اور صبح کے وقت جتنا پہلے اٹھیں یہ زیادہ مفید۔ تو اگر فجر میں اٹھتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کا معمول بنا لے اس سے مزید، اور آپ نے 4 رکعت 8 رکعت 2 رکعت جتنی بھی گنجائش ملی اگر آپ نے اس میں تہجد بھی پڑھ لی، یقین مانیے کہ سارے اکابر اور اسلاف کی سنت ہم نے ادا کر دی، اور ان بزرگوں کے صدقہ طفیل میں پھر ہمارا بھی شمار انہیں بزرگوں میں انشاءاللہ ہونے لگا۔ برکات اسی سے حاصل ہو، انوارات اسی سے حاصل ہو، وہ خوبیاں وہ ساری کی ساری اسی کے اندر منتقل ہوئی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آج سحر گاہی، اسی سحر گاہی آگ کو، اور وہی کریا وزاری جو اسی وقت کی ہے وہی اصل بنیادی چیز۔ آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تہجد کو اسی لیے فرض قرار دیا، آپ پر 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کو بھی اسی لیے فرض قرار دے دیا گیا، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں ایک بات اور عرض کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں عام طور پر طالبان علوم نبوت ہیں، اس کے باوجود دعائیں کرتے اور قبول نہیں ہوتے۔ سمجھنا اصل یہ ہے ہماری زندگیوں کے اندر جو آلائش ہے، جو گندگیاں ہیں، جو گناہ صغائر ہو یا کبائر، ان کی بنیادوں پر ظاہر ہے کہ ہماری مطلوبہ دعا کیسے مل جائے گی۔ دعاؤں کی قبولیت کے جو راستے ہیں وہ تو ہو رہے ہیں، آپ پڑھتے ہیں کہ کوئی دعا غیر مقبول نہیں رہتی، لیکن براہ راست وہی تاثیر پیدا ہو جائے، ادھر مانگا اور ادھر حاصل، اس چیز کے پیدا کرنے کے لیے مستجاب الدعوات ہونا، اور مستجاب الدعوات کے لیے میں ایک نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑا آسان اور مجرب ہے 1500 سال سے۔ فرمایا کہ استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ استغفار کی کثرت کی بنیاد پر آدمی کی دعائیں مستجاب ہونی شروع ہو جائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں گئے، رات ہو گئی تھی، سونے کے لیے گئے کہ یہاں آرام کرنے میں کچھ صبح آگے بڑھ جائے۔ اب مساجد میں ظاہر ہے سونے کی پابندی ہوتی ہے عام طور پر، مؤذن صاحب نے ان کو کہا کہ بھائی نکلو یہاں سے، سونے کی اجازت نہیں۔ کہہ رہے بھائی رات کو قیام کر لیتے تو صبح ہی چلے جائیں گے، دیر رات کو۔ کہا نہیں، بالکل اجازت نہیں ہے، اور نکال کے انہیں باہر ہی کر دیا۔ بہت اصرار کیا امام احمد بن حنبل نے، مؤذن صاحب نے نہیں مانا۔ اب ہمارے مؤذن صاحب دیکھتے بھائی آپ نہیں ہیں فرات، ظاہر ہے کہ مؤذن تو عام طور پر کتنے نیک ہوتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں، جو باضابطہ ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے کسی بھی حال میں نکلنے نہیں دی، رہنے ہی نہیں دیا، نکال ہی دیا۔ پر وہ جا کے سینے پر مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ گئے کہ یہی رات گزار گئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کون ہوں، اگر یہی کہہ دیتے تو کافی تھا ان کے بیان میں، لیکن انہوں نے اظہار نہیں کیا کہ میں کون ہوں، اور سیڑھی پر بیٹھ گئے۔ مؤذن صاحب بیچارے آئے اور کہا یہ سیڑھی پر کیوں بیٹھے، وہاں سے بھی کھینچ کر ان کو گھسیٹتے ہوئے روڈ پر آگے لے جانے لگے کہ مسجد کے سامنے بھی نظر نہ ہو۔ یہ جو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، انہوں نے بڑا اصرار کیا، نہیں مانا۔
ایک نانوائی جو روٹیاں بناتا تھا رات بھر اور صبح اس کی صفائی کرتا تھا، بیچتا تھا. تو انہوں نے دیکھ لیا کہ کیا معاملہ ہے. کہا کہ ایسا کوئی مسافر اور مسجد میں سونا چاہتا ہے. تو کہا کہ ایسا کہ میرے یہاں تو آگ جلتی بٹی جلتی رہتی ہے، وہیں بیٹھ جائے اس یہیں پہ. انہوں نے ان کو آم کی بٹی پر پہنچا دیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی بٹی پر بیٹھے رہے اور نانوائی روٹی بناتا تھا. تو دیکھا کہ نانوائی کی زبان مسلسل چل رہی. پوچھا کیا پڑھ رہے؟ امام صاحب نے پوچھا اس نانوائی سے. انہوں نے کہا کہ میں استغفار پڑھتا ہوں. کہا مسلسل پڑھتے رہو؟ کہا میرا معمول ہے سالہ سال سے میں روٹی بناتا رہتا ہوں، گھنٹوں رات میں استغفار ہی پڑھتا رہتا ہوں. کہا اس کی کچھ برکت بتاؤ، کچھ خصوصیت پڑھ کر کیا فائدہ ملا؟ انہوں نے عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ حضرت جب سے میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا میری کوئی دعا نہیں رہی کہ جو میں نے مانگی اور فوری طور پر قبول نہ ہو، سوائے ایک دعا کی. ایک دعا میری بس قبول نہیں ہوئی. دعا کیجئے کہ وہ دعا میری قبول ہو جائے. اور کب قبول ہوتی ہے بڑی تمنا کر رہے تھے. کہا کہ وہ دعا کیا؟ کہا کہ میرے دیار میں بہت بڑے اہل اللہ اور بہت بڑے محدث اور بڑے بزرگ رہتے ہیں جن کا نام امام احمد بن حنبل ہے. میں نے دعا کی کہ اللہ ان کی زیارت ہو جائے مجھے، تو مجھے ان کی زیارت آج تک نہیں ہو پائی اور میں وہاں نہیں جا سکا. بس یہ ایک دعا آج تک قبول نہیں ہوئی ہے. پتہ نہیں میری یہ تمنا حسرت بن کر رہ جائے گی یا کبھی پوری ہوگی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ زور زور سے رونے لگے اور فرمایا کہ اے نانوائی تیری وہ دعا بھی قبول ہو گئی اور میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں. اللہ تعالیٰ نے تیری استغفار کی برکت سے مجھے کھینچ کھینچ کر مسجد سے نکال کر روڈوں پر کھینچ کر تیری دعا کی کشش سے تیری دکان میں مجھے پہنچا دیا. یہ تمہاری دعا کی استغفار کی برکت. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دعائیں قبول فرمائے. تو ظاہر ہے ہماری زندگیوں میں چونکہ علم نور ہے، اس کے لیے ہمیں بھی نورانی رہنا چاہیے، گناہوں سے پاک رہنا چاہیے. استغفار کے دو فائدے حاصل. استغفار کی بنیاد پر آپ کی زندگی منور رہے گی، گناہوں سے پاک رہے گی اور پاکی کی وجہ سے علوم حاصل ہوں گے اور اس کی بنیاد پر آپ کی دعائیں بھی مستجاب ہوں گی انشاءاللہ. یہی آپ حضرات سے کہنا تھا کہ آپ حضرات اپنی زندگی کو پاکیزہ اور آپ حضرات اپنی زندگی کو تعلیم میں، تربیت میں اور اپنے آپ کو اللہ والا ربانی بنانے میں اپنے آپ کو لگائیں. یہ زندگی مشق کی زندگی ہے، مدرسوں کی زندگی. اس میں جیسی مشق آپ کریں گے، جیسی پاکیزہ زندگی گزاریں گے، اسی انداز پر فراغت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی آپ کی رہے گی. آج یہ نہ سوچے کہ آج لاوبالی کی زندگی گزر جائے اور کل شیخ طریقت بن جائیں گے. ایسا نہیں ہوا کرتا ہے. اس لیے آج ہی ویسی زندگی گزاریے جیسی آپ کو مستقبل میں گزارنی ہے. اگر آج آپ نے مشق کر لیا چند سالوں میں تو بعد کی زندگیاں آپ کی یہ عادت بن جائیں گی اور آسان ہو جائیں گی آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیق دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا بھی مانگیے. اللہ